کسی کا کام نویں کرن دی اجازت ہرگز نہیں. خوشی ہر سال کر، غم نہ کر. کیوں؟ رب دی تقدیر تے ناراضگی ہے. اللہ نو بڑا غضب لگتا ہے. منہ بنائی بیٹھا ہے. تینوں آخیا تھی تو پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون. اساں بھی اللہ دیا تے اللہ والے ہی جانا ہے. تو یہ پڑھنا سی، تو منہ بنا کے بیٹھا ہے. میں جو ماریا ہے تے جو میں کیتا ہے تینوں اتنا دکھ ہے. تو میں غلط کیتا سمجھ نہیں لگی. مولا سونے نو انتہائی غضب آتا ہے جدو بندہ وہ تقدیر سے راضی. اور اتوں یہ جے دوڑے پڑھنے جس کے اندر توہین اہل بیت، بے عزتی اہل بیت، کڈی وڈی بکواس ہے. عام سلام پڑھتے ہیں بریلوی، جن کو دھوکے سے والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا هادي الضالين. سامعین السلام علیکم.
حمد و درود تو بعد ناچیز کی دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اندر ناچیز نو ہر شر تو محفوظ فرما، حق صدق اور ثواب دا الہام فرماوے۔ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ اور اس مہینے نو شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نال خاص نسبت ہے۔ اس مناسبت نال ناچیز اج جناب نو جڑا موضوع سناوے گا اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کے متعلق اہل سنت و جماعت کے نظریات۔ موضوع تو قبل موضوع نو قبول کرنا سے ذہن ہموار کرن کی خاطر ایک قول زمین امام خلیل نحوی رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے اپنی کتاب مختصر احیاء علوم الدین کے اندر۔ وہ جناب کی نظر کرنا اس دے اندر بڑی حکمت بھری گل ہے۔ اور پیچھے جگہ پہ یہ سامنے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام خلیل نحوی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ گل بڑی دنائی گئی ہے تو تمہیں سنانا چاہنا۔ لکھ دین قال الخلیل بن احمد الرجال اربعۃ رجل يدري ويدري انه يدري فذلك عالم فاتبعوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذلك نائم فايقظوه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فاحذروه۔ امام خلیل فرماندے ہیں کہ بندے چار طرح دے، چار طبقے نے بندیاں دے۔ پہلا طبقہ ایک ہوے کہ جڑے حق نو جان دے،
اور پھر اس گل بھی جان دیں کہ اصا حق نو جاننے کیا مطلب کہ حق جانتے بھی ہیں اور حق کی اتباع بھی کرتے ہیں. حق جانتے ہیں اور حق کی اتباع کرتے ہیں. ایسے لوگ علماء انہوں کے پیچھے چلے. یہ مطلب نکلیا جڑے حق جانتے ہی نہیں کتاباں پڑھ گئے نے وہ عالم نہیں حق جانتے تے چلتے نہیں اس سے اتباع نہیں کرتے تا بھی عالم نہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے حق نو جانتے ہیں لیکن غفلت غفلت دی وجہ نال اتباع نہیں کر رہے. فرمایا وہ ستے نے انہوں نے جگاؤ انہوں دی توجہ کراؤ غفلت انہوں دی ہٹ جاوے تاکہ اتباع حق کر لیں. تیسرا طبقہ وہ نے جڑے حق نو جانتے نہیں لیکن انہوں خبر ہے کہ اصا حق نو نہیں جانتے اور اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں میاں اصل پہ خبر آ نہیں پتا. ایسے فرمایا کہ ہدایت کے طلبگار نے انہوں نے سکھاؤ راہ دسو تر پہ جڑے حق نو نہیں جانتے لیکن نہ جانن دا اقرار کرتے اپنے آپ بے خبر سمجھتے ہیں. ایسے لوگ حق اور ہدایت کے طلبگار نے انہوں نے راہ دسو تر پہ. سیاح نے گلوں کے ارک کٹے ہوئے. اور چوتھا طبقہ فرمایا وہ ہے کہ ایک تے حق جانتے نہیں دوسرا اپنی انجانی نو علم سمجھتے اپنی جہالت نو علم سمجھتے. فرمایا اے جاہل نے یعنی ضدی تے ہٹ دھرم اپنی شیطانی جہالت کے اتنے آکڑن والے حق نو سننے ہی نہیں بھی سنن کیویں آپ بے خبر سمجھن تے سنن اپنی جہالت نو جڑا علم سمجھے اس مریض کا علاج کون کرے. یہ فرمایا جاہل نے ہاں ضرور یہاں تو بچ جاؤ پرا ہو جاؤ یہ بلائی نے کوئی بندے نہیں. اس وقت سڈے معاشرے کے اندر بھی یہ چارے طبقے موجود ہیں. پہلا طبقہ تے اقل قلیل ہے یعنی انتہائی تھوڑے. دوسرا طبقہ قلیل ہے اور تیسرا طبقہ جڑا ہے نا یہ ان پڑھا لوگوں زیادہ ہے. کیڑا تیسرا طبقہ کیڑا سی کہ جڑا حق نو جانتے تو نہیں لیکن اقرار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں جانتے. ان پڑھ طبقہ جنہ بھی ہوئے گا اندر اکثریت تمہیں ایسے لوگ ملن گے جڑے حق نو جانتے نہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں یار اصل بے خبر ہے سان پتا کوئی نہیں جدو کوئی دسے تو فوراً ٹر پہ من لیں. اچھا کیوں دوستو ایویں غلط گل دے میرے یہاں جہاں نہ ملایا جی. ان پڑھ طبقہ
اپنی انجانی کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور حق دا متلاشی انہوں بس کسے پاس مل جاوے تو بڑے سونے دل نالوں قبول کرتے ہیں۔ یہ مطلب یہ نکلیا امام دے فرمان دے مطابق انہوں ضرور سکھاونا چاہیے اور انہوں دسنا چاہیے، تاکہ اے لوگ جڑے بے خبری مریندے پے نے جدو خبردار ہون گے تو آپ بچ جان گے۔ جیڑا سکولی طبقہ ہے نا پڑھیا لکھیا جنہوں شمار کرتے ہو، یہ چوتھا طبقہ کہ ایک انجان نے حق جانتے نہیں، پکے بے خبر نے، اتوں اپنی انجانی نو علم سمجھتے ہیں، ہٹ دم نے ضدی نے ایک نمبر، جو مرضی انہوں سناؤ وہ آتے ہیں تو جائے سانو سمجھا دیا، اصل کہڑی گل نہیں جانتے، اصل تمہیں شور دکھانا۔ یہ شریعت دی زبان اس امام پاک نے جہل کا نام، میں اس گل ان پڑھ دے جاہل دا فرق سمجھانا چاہتا۔ اس لیے یہودی معاشرے دے اندر، شیطانی معاشرے دے اندر، شیطانی تعلیم دے اندر جاہل انہوں آخیا جاتا ہے جڑا پڑھ لکھنا جانتا ہے۔ کیوں بھائی ایمان نال دسو، سکولی طبقہ کنوں جاہل سمجھتا ہے؟ اور اج کل عام وہی جڑی ہوا ہے وہ بچارے انہوں مسلمانوں سادیاں چ پہنچی کھڑی ہے، یہ بھی آدھے جاہل وہ بندہ جڑا پڑھیا لکھا نہ ہو۔ یہ بڑی وڈی جہالت ہے۔ قرآن مجید نے، شریعت اسلام نے کسی بھی ذات ان پڑھ نو جاہل نہیں آیا۔ جاہل کنوں آخیا ہے؟ ہٹ دھرم، ضدی، حق دے اگے انکاری، اپنے باطل دے اوتے اصرار کرے، اپنی جہالت نو علم سمجھے، ایک حق تو کورا ہوئے اتو سمجھے میرے نال دا ہے ہی کوئی۔ ایسا خبیث بندہ جڑا ہے انہوں قرآن مجید نے جاہل آیا۔ قرآن مجید نے، میں باہر دی کتاب کی گل نہیں پہ کرتا، خود قرآن مجید نے، قرآن مجید فرماندا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ایمان والوں سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، گل کرن لگتے ہیں تو جان چھڑاون والا سلام آخ کے پرا ہو جاتے ہیں۔ ایک سلام ہوتا ہے نا تعظیم والا، محبت والا، ایک ہوتا جان چھڑاون والا، بھائی سلام پرا ہو۔ اتے اس سلام کی گل کی گئی کہ جد جاہل مخاطب ہوندے نے ایمان والوں تو وہ سلام جان چھڑاون والا کہہ کے جان چھڑا کے پرا ہو جاتے ہیں۔ کی مطلب؟ وہ ہم کلام ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہوں سجڑوں، اس آیت مبارکہ دے اندر جاہل ان پڑھ نو نہیں آخیا گیا، آن جان نو جاہل نہیں آخیا گیا۔ کیوں؟ بھائی جی ان پڑھ جاہل نے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلیا کہ جاہل جدوں کسے علم والے بندے، ایمان والے بندے نہ گل کر کے کوئی مسئلہ پوچھن لگے تو عالم فوراً سلام کہہ کے پرا ہو جائے، پھر تو یہ مطلب یہ مطلب نکلنا ہے۔ تو ہوں یہ دسو بھی عالم مسئلے دسن گے کنے؟ ان پڑھ پوچھن گے کنے تو؟ میرے خیال میں گل نہیں سمجھ لگی بھئی اس آیت مبارکہ دے وچ اگر جاہل
تو مطلب یہ لو بھی جڑا نہیں جانتا خالی یہ مان لیندے ہو ان پڑھ وہ مسئلہ پوچھن لگے تے عالم پھر پرا ہو جاوے تو سوال یہ بھی جاہل کا ہی من ہے تے ہن اے دسو بھی مسئلہ پوچھنا کندے تو ہے ایک تے مسئلہ پوچھے کون عالماں نے آخر جدو دسنا ہے تے ان جانا نو دسنا ہے تے ان جان نے عالم تو پوچھنا ہے